بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ بقرہ کا آخری اور 40واں رکوع ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد، مسائل، مختلف قسم کے احکام، نکاح کے، طلاق کے اور معاشرتی مسائل، تجارتی مسائل، اسی طرح ایمانیات کی تفصیلات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اور اس کے لیے الفاظ، کلمات، ان ساری کی ساری چیزوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال گزشتہ آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے، طلاق سے اور مختلف قسم کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے، ایسے ہی عقائد سے۔ یہ جو آخری رکوع ہے ابھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ، حاکم اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ۔ اور پھر اس رکوع کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کی تفصیلات بتائی، اور پھر بالکل آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم مانگنے کے لیے پیش ہو تو کس طرح مانگو، کن الفاظ سے مانگو، اللہ نے وہ چیز بتائی۔ رکوع کی ابتدا ہوتی ہے اس بات سے کہ حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ظاہر ہے حقیقی حاکم اور حاکم اعلیٰ کہیں کا وہ ذات ہو سکتی ہے کہ جس کی 3 خصوصیات ہوں۔ کسی چیز کی اگر خاص نسبت ہو یا کوئی چیز اگر کسی ذات کے ساتھ مخصوص ہو، دوسرے الفاظ میں تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر وہ چیز اس ذات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، کہ وہ ذات اس چیز کا خالق ہو، پیدا کرنے والا، یا وہ ذات اس چیز کی مالک ہو، اور یا پھر اس چیز میں اس کو تصرف کا حق ہو۔ تو پھر اس چیز کی تخصیص ہو جاتی ہے اس ذات کے ساتھ۔ اور یہاں پر تینوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں
بدرجۂ اتم اللہ خالق ہے کل کائنات کا. خالق ہے کل کائنات. اور پھر ظاہر ہے جو خالق ہے کسی چیز کا وہ اس کا مالک بھی ہوتا ہے. تو اللہ مالک ہے کل کائنات کا. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کائنات پہ تصرف کا حق ہے. جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں برساتا، جب چاہتا ہے کسی انسان کو زندہ رکھتا ہے، جب چاہتا ہے کسی جاندار کو موت دے دیتا ہے. جب تک چاہے گا کائنات رہے گی، جب نہیں چاہے گا کہ اب جب چاہے گا کہ اب نہ رہے نہیں رہے گی. سورج اسی کی مرضی اور حکم سے نکل رہے، غروب ہو رہے. تو بہرحال خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے اور تصرف بھی اسی کا چل رہا ہے. اور ظاہر حاکم اعلیٰ وہی ہو سکتا ہے جس میں تین خصوصیات ہوں. اور یہ تین خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم اعلیٰ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں. لہذا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا حاکم اعلیٰ. یہ بات تو ہو گئی. اپنے حاکم اعلیٰ کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں کے اندر جو کچھ ہے دلوں کے اندر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کی وجہ سے تمہارا محاسبہ کرے گا. محاسبہ کرے گا کہ جس کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. اور اللہ ہر چیز پہ قادر. اب قرآن مجید کی دیگر آیات کو دیکھ کے، حدیث کو دیکھ کے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جو چیز دل میں آئے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں، اور جو اختیار میں نہیں تو اس کا اللہ محاسبہ کیسے کرے گا، سزا کیسے دے گا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو باتیں دل میں آتی ہیں اس کی 5 قسمیں. پہلی قسم اعتقاد ہے، عقیدہ. انسان کا عقیدہ کس قسم کا ہے؟ آیا اللہ کی وحدانیت پہ مبنی ہے یا وہ شرک پہ مبنی ہے، کفر پہ مبنی ہے؟ وہ عقیدہ اللہ کی وحدانیت کا ہے یا کفریہ ہے، شرکیہ ہے؟ اس میں اخلاص ہے یا نفاق ہے؟ اس میں تردد ہے، شک ہے یا یقین ہے؟ اب ظاہر اگر عقیدہ وحدانیت پہ ہے تو اس کی کیا ہے؟ اس کی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے رب کی طرف سے. اور اگر شرکیہ کفریہ ہے تو اس پہ سزا ہے، عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے، اللہ بچائے ہمیں. اور اگر عقیدے میں اخلاص ہے، خالص ایمان ہے، خالص ایمان، خالص اعمال ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ جزا ہے، بدلہ ہے رب کی طرف سے. اور اگر اس پہ نفاق ہے، زبان سے تو ایمان کا دعویٰ ہے اور اندر کفر بھرا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تو پھر رب کی طرف سے سزا ہے. اللہ بچائے ہمیں. اللہ کی باتوں پہ اگر یقین ہے، یقین ہے، دل سے یقین ہے اللہ کی باتوں پہ، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو جزا ہے، بدلہ ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، تردد ہے اور شک ہے منافق کی طرح، تو پھر اس پہ کیا ہے؟ سزا ہے، بڑا سخت عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس سے. تو ظاہر ہے دل میں آنے والی چیزوں میں سے ایک چیز اعتقاد ہے، عقیدہ.
اس کا محاسبہ بھی ہوگا کہ عقیدہ کس قسم کا تھا، اور اس پہ پھر جزا اور سزا بھی ہے۔ دل کے اندر آنے والی دوسری قسم کی جو چیز ہے وہ جذبہ محبت اور جذبہ غصہ ہے، جذبہ نفرت ہے، نفرت اور محبت کا جذبہ ہے۔ اگر یہ محبت اور یہ نفرت اللہ کے لیے ہے تو اس پہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ اور اگر یہ نفرت اور یہ محبت ذاتی غرض کے لیے یا غیر کے لیے ہے تو اس پہ سزا، اس پہ کیا ہے؟ سزا۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ افضل الاعمال یا احسن الاعمال عند اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ یا سب سے افضل اعمال میں سے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل ایمانہ۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے، تو ظاہر ہے اللہ کے لیے نفرت تب ہوگی کہ جب کوئی آدمی دین کے خلاف کوئی کام کرے گا، دین کے خلاف کوئی کام کرے گا۔ اور ظاہر ہے محبت جب اللہ کے لیے کرے گا تب جب کوئی دیندار آدمی ہوگا، تو اس سے اللہ کے لیے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ یا اپنے مسلمان بھائی سے محبت کر رہے تو اللہ کے لیے، ایسے ہی جو دے تو اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، منع کرے تو بھی اللہ کے لیے۔ ایک جگہ دینا گناہ ہے، کسی کو دینا ایک جگہ گناہ ہے، اور نہ دے وہ بھی جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کا نکاح کیا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کا نکاح کیا کرایا، تو اس نے بھی اپنا ایمان کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا۔ تمہارا دل میں آنے والی دوسری چیز جس کا محاسبہ بھی ہے، مواخذہ بھی ہے، یعنی اس کا حساب بھی ہے، محاسبہ حساب بھی ہے، مواخذہ اس پر پکڑ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ محبت و نفرت کا جذبہ ہے۔ اللہ کے لیے ہو تو اس پہ کیا ہے؟ بدلہ ہے، جزا ہے، اور اگر غیر کے لیے ہے یا ذاتی غرض کے لیے ہے تو اس پہ کیا ہے؟ سزا۔ کیونکہ محبت بھی اللہ کو ہو کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ کے لیے، نہ ذاتی غرض کے لیے اور نہ غیر کے لیے۔ اور تیسری چیز جس پہ محاسبہ اور مواخذہ ہے وہ اچھی اور بری نیت ہے، اچھی اور بری نیت۔ ایک ظاہر ہے ایک آدمی اگر اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے، تو اگر جو اس پہ بھی عمل نہیں کیا اور رب کی طرف سے اس پہ بھی نیکی مل جاتی، صرف نیت کرنے سے نیکی مل جاتی۔ ہاں جب وہ اچھا کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ کتنی مل جائے گی؟ 10 نیکی۔ البتہ برائی کی اگر نیت کرے گا تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا، نہ گناہ لکھا جائے گا جب تک وہ گناہ کرے گا۔ ہاں گناہ کر لے گا تو پھر صرف ایک برائی لکھی جائے گی، نام اعمال۔ یہ اخبار کو تعالیٰ کا کتنا احسان ہے۔ تو تیسری چیز جس پر اللہ کے ہاں محاسبہ اور مواخذہ ہے، اچھی بری نیت۔
اور چوتھی چیز جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محاسبہ اور مواخذہ ہے، اخلاق. اچھے اخلاق پہ جزا ہے، برے اخلاق پہ مواخذہ ہے. دوسرے الفاظ میں ایک آدمی کے اندر تقویٰ ہے، زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہے کہ دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر دے، دین کو برباد کر دے، چھوڑ دے، رب کو بلا دے، تو اس کو دنیا کی لالچ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے، جس پہ کیا ہے؟ محاسبہ اور مواخذہ. اگر اچھے اخلاق ہے یعنی تقویٰ ہے اور زہد ہے، تقویٰ ہے اور زہد ہے، تو اس پہ جزا، اس پہ کیا ہے؟ جزا. اور اگر لالچ ہے، ہرس ہے اور لالچ ہے، ٹھیک، اور دنیا کی رغبت ہے، تو اس پہ پکڑ ہے. یعنی جب دنیا کی لالچ ہوگی تو ایسا آدمی متقی نہیں ہو سکتا. دنیا کا لالچی متقی نہیں ہو سکتا. دنیا کا لالچی زاہد دنیا سے بے رغبت نہیں ہو سکتا. اور جس میں تقویٰ ہے اور زہد ہے، اللہ کے نزدیک اس کے لیے درجات ہے، اس کے لیے درجات ہے. یہی جزا ہے، درجات ہے. اللہ دنیا میں بھی مقام دیتا ہے اور آخرت میں اس کو درجات مل جاتے ہیں. دنیا میں مقام مل جاتا ہے. اور اگر لالچ ہے اور ہرس ہے تو ظاہر ہے ایسے آدمی کی پھر پکڑ، ایسے آدمی کی پھر کیا پکڑ ہے اور مواخذہ. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز بلکہ پانچویں چیز اگر ذکر میں، پانچویں چیز ہے خیالات. انسان کے دل کے اندر جو آنے والے خیالات، یہ خیالات ایسے ہیں کہ بعض پہ پکڑ ہے، بعض پہ پکڑ نہیں، بعض پہ پکڑ ہے، بعض پہ پکڑ نہیں. مثلا انسان کے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ فلانا گناہ کروں، لیکن فوراً ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حاجس. حاجز اس کو کہتے ہیں. آیا خیال گناہ کا اور گیا. دوسری قسم خیال کی، خیال آیا اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر زائل ہو گیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں خاطر. خاطر پا کے ساتھ خاطر. اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں. تیسری قسم اس خیال کی کہ خیال آیا گناہ کا اور انسان اس سے لطف اندوز ہونے لگا، لطف اندوز ہونے لگا. اب گناہ کا خیال آیا اور اس سے وہ مزے لے رہا ہے، مزے بھی لے رہا ہے. ٹھیک، اس کو ہم کہتے ہیں. اس میں بھی کوئی پکڑ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. چوتھی قسم گناہ کا، جس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے. گناہ کا خیال دل میں آیا، اب دل ہی دل میں اس گناہ کا خیال کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ گناہ کے بارے میں دل ہی دل میں باتیں کر رہے ہیں، جن کو کہہ رہے ہیں حدیث نفس. یہ ایسی قسم ہے کہ سابقہ امتوں کی تو اس پہ پکڑ ہوتی تھی، لیکن اس امت کی اس پہ بھی پکڑ نہیں، اس پہ بھی پکڑ نہیں، معاف ہے. اور پانچویں چیز عزم اور پکا ارادہ ہے گناہ کرنے کا. گناہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ ہے. اور ظاہر ہے جب انسان گناہ کا پکا ارادہ کر لے اور عزم کر لے، ٹھیک، اور پھر وہ گناہ کر لے، تو اس پہ کر دیا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پکڑ ہے. تو یہ 5 قسمیں تھی دل میں آنے والی باتوں کی. ٹھیک.
دل میں آنے والی باتوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان پہ محاسبہ بھی کرے گا، محاسبہ بھی کرے گا اور مواخذہ بھی کرے گا۔ اس آیت کی شان نزول میں کیا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بات لمبی ہو جائے گی، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ بھی کل کریں۔